کی روشنی میں اور پیارے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاک فرامین کی روشنی میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ سادہ باتیں ہیں، ان سادہ باتوں کو سمجھنے کی کوشش فرمائیں گے۔ اس سے پہلے میرے استاد بھی ہیں اور بہت بڑے مفسر قرآن بھی ہیں۔ اس وقت ان کی تفسیر بھی بائی چانس میرے سامنے کھلی ہے، ضیاء القرآن، جس کے مصنف کا نام ہے ضیاء الامت پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ یہ شخص جس نے سیرت کی موضوع پر، سیرت النبی کے موضوع پر 7 جلدوں پر جو ہے وہ موجود ایک سیرت کی کتاب ضیاء النبی کے نام سے، جسے پوری دنیا میں ایوارڈ ملا کہ اس جیسی سیرت کسی اور نے نہیں لکھی، اور 5 جلدوں پر مشہور تفسیر ضیاء القرآن لکھی، اور قادیانیت کے خلاف، فتنہ قادیانیت کے خلاف بہت بڑا جہاد کرنے والا شخص، جس کو کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ وہ ایک بہت بڑے پسماندہ علاقے سے تعلق رکھنے والے شخص تھے، لیکن اللہ نے اس مرد کلندر کو جو صلاحیتیں دی تھی، الحمدللہ مجھے زانو تلمس طے کرنے کا شرف حاصل ہے۔ تو میں ان کی ایک بات، جب وہ ہمیں پڑھانے لگتے تھے تو ہمیں ایک بات کہا کرتے تھے، یہ بات میں بڑی عام آپ سے عرض کر رہا ہوں۔ فرمایا کرتے تھے، بیٹا ٹوٹی پانی والی ٹوٹی ہوتی ہے نا، نل کا پانی کا کھول کے برتن اس کے اندر الٹا کر کے اس کے نیچے رکھ دیا جائے تو کیا برتن بھر جائے گا؟ ہم یقیناً یہی جواب دیتے ہیں اور آپ بھی یہی دیں گے، برتن الٹا ہے تو کیسے بھرا جائے گا؟ فرماتے ہیں برتن تب تک نہیں بھرتا جب تک سیدھا نہ پڑا ہو، اسے سیدھا رکھنے کی ضرورت ہے۔ فرمایا یہ جو ٹوٹی سے آنے والا پانی ہے نا، یہی علم کی روشنی ہے۔ فرمایا اگر اس کو سمجھنے کے لیے اپنے دل کا شیشہ اور برتن سیدھا نہیں کرو گے نا، بات سمجھ نہیں آئے گی۔ بات سمجھ تب آئے گی جب اس برتن کو سیدھا کرو گے۔ اگر برتن الٹا رہا تو سمجھنے کی کوشش کے باوجود بھی، کوشش کرنے کے باوجود بھی اس برتن میں کچھ نہیں آئے گا۔ اس لیے قرآن اور احادیث یہ ہمارے سمجھنے کے لیے ہے۔ اس لیے قرآن مجید نے کہا ان ہذہ تذکرہ، میں یہ ایک نصیحت ہے قرآن، لیکن اب اس نصیحت کو پکڑنے والے، سمجھنے والے وہ خوش نصیب ہیں جو اپنے دل کو برتن بنا کر اپنے رب کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، اس کا نور وصول کرتے ہیں۔ تو اب آپ قرآن مجید ہے، میں انا نحن نزلنا علیک القرآن تنزیلا، اے محبوب ہم نے ہی یہ قرآن مجید آپ پر تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا۔ قرآن کے نزول کا جو عرصہ ہے 22 سال 6 ماہ اور کچھ دن، جس کو ہم تقریباً 23 سال کہتے ہیں۔ آپ کو میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ تقریر سننے آئے ہیں، میں لچھے دار تقریر کروں اور بس آپ چلے جائیں، بات میری آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ جی قرآن کا زمانہ نزول تقریباً 23 سال ہے۔ 23 سال 23 ایئرز قرآن نازل ہوتا رہا۔ کافروں نے، منافقوں نے، 2 طبقات، ایک کافر تھے، ایک منافق تھے، اور تیسرے اہل ایمان تھے۔ انہوں نے، کافروں اور منافقوں نے یہ طعنہ دیا کہ معاذ اللہ یہ جو محمد کریم علیہ السلام ہے نا، یہ جاتے ہیں رات کو قرآن گھڑ کے صبح کچھ آیتیں ہمیں سنا دیتے ہیں، اگر یہ خود نہ بناتے ہوتے تو قرآن ایک ہی بار یکبارگی نازل ہو جاتا۔ یہ طعنہ کفار نے دیا۔ اللہ رب العالمین نے ان 2 آیتوں کے اندر، جو پہلی 2 آیتیں ہیں، ان کے اندر پہلی میں تو فرمایا انا نحن نزلنا علیک القرآن تنزیلا، اور آگے فرمایا فاصبر لحکم ربک
ولا تطع منهم آثما او کفورا. یہ دوسری اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا ہے محبوب یہ جو بدبخت گفتگو کیے جا رہے ہیں ان کی گفتگو پہ نہ جائیں، اس سے رنجیدہ خاطر نہ ہو. آپ کو آپ کے ہمارے نبی کی شان اور عظمت عرض کرتا چلوں. ابھی بچنات پڑھ رہا تھا، سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی. یہ ہمارا صرف عقیدہ نہیں ہے، اللہ نے اس پر بنیاد رکھی ہے. ہر نبی پر اعتراض ہوا، ہر نبی پر. کوئی نبی محفوظ نہ رہا اعتراض سے، کوئی نبی نہ رہے محفوظ. رسول و نبی ہر ایک پر اعتراض امت نے کیا، اور مختلف قسم کے اعتراضات اور بے جا اعتراضات، جسے کہتے ہیں نا پرلے درجے کے پاگلوں والے اعتراضات امت نے کیے. لیکن ہر نبی پر جب اعتراض ہوا جواب اس نے خود دیا. مثلا بات آئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اماں جان کی پاک دامنی کی، حرف آ گیا تو عیسیٰ علیہ السلام 3 دن کے پنگوڑے میں بول کر کہتے ہیں میں اللہ کا رسول ہوں اور میری ماں پاک صاف ہے. لیکن جب باری آئی اللہ کے پاک محبوب کی، خاتم النبیین کی، تو جب حضور علیہ السلام کی باری آئی تو حضور کو بولنے کی ضرورت نہیں پڑی. اللہ نے تو کہا ہے میں فاصبر لحکم ربک، محبوب چپ آپ نے رہنا ہے. اب یہ بولیں گے جواب ہم اللہ رب العالمین، میں اللہ رب العالمین جواب دوں گا. اور وہ جو جواب ارشاد فرمایا میں محبوب انا نحن نزلنا علیک القرآن تنزیلا، اے محبوب ہم نے جان بوجھ کر یہ قرآن تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا. اور یہ تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کرنے کی وجہ یہ نہیں ہے کہ آپ کو یاد نہ ہوتا، وجہ یہ تھی کہ ہمیں آپ کی امت کی فکر تھی، اس لیے ہم نے اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا. کیونکہ تورات ایک ہی بار یک بار کی نازل ہوئی، زبور یک بار کی نازل ہوئی، انجیل یک بار کی نازل ہوئی. انبیاء کرام کو صحائف ایک ہی بار تھما دیے گئے. اب وہ جب لائے اس امت کے سامنے، انبیاء کرام کی آنکھیں بند کرنے کی دیر تھی. امت یوں ٹوٹی کہ انہوں نے اپنی اپنی کتابوں کے اندر تبدیلیاں لا کر اپنی مرضی کی کتاب بنا ڈالی. انجیل کے 30 حصے کر ڈالے، زبور کے کئی حصے کر ڈالے، تورات کے کئی حصے کر ڈالے، اپنے انبیاء پر نازل شدہ صحائف کے کئی حصے کر ڈالے، ان کے اندر کئی افتراق پیدا کر دیے. یو ایس اے کی انجیل اور ہے، پاکستان کی انجیل اور ہے. مختلف طبقات نے مختلف قسم کی انجیلیں اور تورات اور زبور بنا لی. فرمایا محبوب ان کو ہم نے ایک بار اس لیے دی تھی کہ حضرت موسیٰ کے بعد عیسیٰ نے آنا تھا. حضرت عیسیٰ پر اس لیے نازل کی ایک بار کہ عیسیٰ کے بعد محمد نے آنا تھا. اب محمد کریم پر قرآن ایک بار اس لیے نازل نہیں کیا کیونکہ قیامت تک جس کی نبوت رہنی تھی اس کا نام محمد رسول اللہ ہے. اس لیے کہ اب محمد کریم علیہ السلام کے بعد کسی اور نے آنا نہیں تھا، اس لیے ہم نے اس قرآن کو تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا تاکہ قرآن نازل بھی ہوتا رہے، امت کے سینوں میں جو ہے وہ محفوظ بھی ہوتا رہے قیامت تک. اب تاریخ گواہ ہے، پاکستان میں رہنے والا مسلمان بھی قرآن وہی پڑھتا ہے، افغانستان میں رہنے والا مسلمان بھی قرآن وہی پڑھتا ہے، سعودی عرب کے اندر رہنے والا مسلمان بھی قرآن وہی پڑھتا ہے، بلکہ امریکہ کے اندر رہنے والے مسلمان کے پاس بھی قرآن وہی ہے. لوگوں یہ قرآن صرف محفوظ نہیں ہے، میرے نبی کی نبوت کی ختم ہونے پر بھی، یہ مکمل ہونے پر بھی اللہ نے مہر ثبت کر دی ہے. کتنے فرقے بنے، کتنے فرقوں میں امت بٹ گئی. لوگ ایک دوسرے کی مساجد میں نماز ادا نہیں کرتے. ایک شیعہ کو کافر کہہ رہا ہے،
دوسرا دیوبندی کو کافر کہہ رہا ہے، تیسرا سنی کو کافر کہہ رہا ہے، چوتھا غیر مقلد کو کافر کہہ رہا ہے۔ اتنے فرقوں میں بٹ جانے کے بعد بھی اس امت کے پاس اللہ نے قرآن کو ایک محفوظ رکھا۔ اہل تشیع کے پاس جائیں قرآن وہی ملے گا، اہل سنت کے پاس جائیں قرآن وہی ملے گا، دیوبند کے پاس جائیں قرآن وہی ملے گا، غیر مقلد کے پاس جائیں قرآن وہی ملے گا۔ اس سے میرے نبی کی ختم نبوت کی حقانیت کی بھی دلیل ہے اور قرآن کی عظمت کی بھی دلیل ہے۔ قیامت تک کے لیے اعلان ہو گیا، لوگوں دنیا میں بڑے بڑے دعوے کرنے والے آئیں گے، حتیٰ کہ جنہوں نے میرے نبی کی ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالا، میری نبی کی ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالا، وہ بھی قرآن میں تبدیلی نہیں کر سکے۔ بات سمجھ آ رہی ہے آپ علم میں میری بات ذہنوں میں بیٹھ رہی ہے؟ میں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ، اب ان کو جواب دیا جا رہا ہے۔ اب وہ جو چکے عقل کے اندھے تھے انہوں نے اعتراض کر دیا، اب اعتراض جب کیا تو اس اعتراض کا جواب حضور علیہ السلام کو دینا چاہیے تھا۔ میں نہیں، اے محبوب آپ خاموش رہیں گے، سوال یہ کریں گے جواب ہم دیں گے۔ اب وہ جواب اللہ رب العالمین عطا فرما رہا ہے، ہم نے اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے خود ہی نازل کیا ہے، اور پھر اس امت کے سامنے پہلے کہا اگر تمہارے اندر ہمت اور جرت ہے تو تم پورے قرآن کے مقابلے میں قرآن لے کر آؤ، اور کہا تم یقیناً نہیں لا سکتے ہو، نہیں کر سکتے ہو ایسا۔ اچھا نہیں کر سکتے تو پھر 10 صورتوں کے برابر کوئی صورتیں لے آئیں، کہا نہیں بنا سکتے ہو، وَادُوا شُهَدَاءَكُمْ، سارے مددگار بھی بلا لو، لیکن تم ایسا کر نہیں سکتے ہو، کہا پھر ایک صورت کے برابر لے آؤ، ایک صورت کے برابر لے آؤ، کہا یہ بھی تم نہیں کر سکتے ہو، چلو کوئی اس کی ایک آیت کے برابر لے آؤ، ایک آیت کے برابر لے آؤ، اس کے برابر بھی نہیں لا سکتے، اس سے بڑی اور بھی کوئی دلیل ہونی چاہیے محمد مصطفیٰ کی ختم نبوت پر۔ جس قرآن کو اللہ نے اتنا محفوظ رکھا ہے اس اپنے محبوب کی ختم نبوت کو کتنا محفوظ رکھا ہو، اس کی کتنی حفاظت فرمائی ہو۔ تو آگے فرمایا فاصبر لحکم ربک، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے حکم کا انتظار فرمائیے، صبر کیجیے، انتظار فرمائیے۔ ولا تطع منہم عاصما او کفورا، اے محبوب ان گنہگاروں اور منکروں کی باتوں پر نہ جائیں، ان کی پیروی نہ کریں، ان کی باتوں پر رنجیدہ خاطر نہ ہوں، آپ ان پر خاموش رہیں، رب جواب دینے کے لیے کافی ہے۔ اور فرمایا وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، آج کا موضوع بھی یہی سمجھ لیں، یہی آیت مبارکہ ہے، اور ہمیں بھی جو سبق دیا جا رہا ہے، میں نے جو پہلے تمہیدی جملے آپ لوگوں کے ساتھ گوش گزار کیے اس کا نچوڑ یہی ہے، میں وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، اپنے رب کے نام کا ذکر کیجیے، اپنے رب کے نام کا۔ اچھا وَاذْكُرْ، یہ جو لفظ اذکر ہے نا، اس کے مفہوم کئی ہیں۔ ایک مفہوم تو یہ ہے کہ کسی کو کوئی بھولی ہوئی چیز یاد کرائی جاتی ہے نا، اس کے لیے بھی لفظ اذکر کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم، اے ایمان والو یاد کرو اس نعمت کو جو اللہ نے تمہارے اوپر کی تھی، اور وہ نعمت پہلے ہو چکی تھی غزوہ احزاب کے موقع پر، غزوہ بدر کے موقع پر۔ وہ جو اللہ کی نعمت تھی وہ کیا تھی؟ وہ نعمت یہ تھی کہ جب ان پر لشکر آئے تو اللہ نے ہوا چلا دی، اللہ نے آسمان سے فرشتے نازل کیے، تو اللہ اس کو یاد کرا رہا ہے، اے ایمان والو وہ وقت یاد کرو جب تم مستضعفون فی الارض، جب تم زمین کے اندر کمزور سمجھے جاتے تھے، جب تم پریشان حال تھے کہ اب کیا ہوگا، نہ تلواریں ہیں، نہ افرادی قوت ہے، نہ کھانے کے لیے کچھ ہے، تو اللہ رب العالمین نے احسان کیا، نہ تمہاری تلواروں پر تمہیں بھروسہ کرنے کی ضرورت پڑی، نہ تمہیں افرادی قوت سے پریشان ہونے کی ضرورت پڑی،
رب نے جبرائیل امین علیہ السلام کو فرشتوں کی قیادت کرتے ہوئے لشکر کو بھیج کر اپنے محبوب کی دعا کو قبول فرما کر تمہاری مدد کے لیے بھیج کر اعلان کیا، اے میرے محبوب کے غلاموں، جب تم اللہ اور اس کے رسول کے لیے میدان عمل میں نکلتے ہو تو وہ رب تمہیں بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا، بلکہ ہر میدان میں وہی تمہاری دستگیری فرماتا ہے، وہی حاجت روا بن کر تمہاری حاجت روائی فرماتا ہے، وہی مشکل کشا بن کر مشکل کشائی فرماتا ہے کہ جس میدان میں تم پھنس جاتے ہو رب تمہیں اس میدان سے کامیاب کرتا ہے، اور کامیابی اس وجہ سے نہیں ہے کہ تم کثیر تعداد میں سجدے کرنے والے ہو، تم کثیر تعداد میں نمازیں پڑھنے والے ہو، نہ تمہاری کامیابی کی وجہ یہ ہے کہ ہر بات اپنے نبی کی بات کے اندر پوشیدہ رکھتے ہو، تم میرے محبوب کے غلام بن جاتے ہو، اس لیے میں تمہاری مدد کے لیے فرشتے بھیجا۔ اسی لیے اقبال نے کہا تھا فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو۔ وہ فضائے بدر کیا تھی؟ وہ عطاء مصطفیٰ تھی۔ تو اسے فرمایا واذکر اسم ربک، اور ایک مفہوم تو میں نے عرض کر دیا کہ بھولی ہوئی چیز کو، اور ہمیں بھولی ہوئی بات بھی تو یاد کرائی جا رہی ہے۔ انسان تیری زندگی کا مقصد یہ محل بنانا تو نہیں تھا، یہ بڑی بڑی کوٹھیاں بنانا تو نہیں تھا، تیری زندگی کا مقصد بڑی بڑی گاڑیوں میں صرف سفر کرنا تو نہیں تھا، یہ تو اللہ کے انعامات میں سے تھا۔ اس انعام کو اپنے لیے انعام سمجھتا، تو ان پر غرور کرنے لگا، تو ان میں تکبر میں پڑ گیا۔ اللہ بھولی ہوئی بات یاد کرا رہا ہے، انسان تیری زندگی کا مقصد فقط ایک ہے، اور وہ ہے اللہ اور اس کے رسول کی رضا۔ اس لیے میں واذکر اسم ربک، اور صحابہ کرام کی پوری زندگی، کسی ایک صحابی کی زندگی کو اٹھا کر دیکھیں، کسی ایک صحابی کی زندگی پر نظر دوڑا لیں، کسی ایک صحابی کو اپنا امام مان کر اس کی زندگی کا مطالعہ کریں، خدا کی عزت کی قسم ان کی زندگی کا ایک ایک لمحہ اپنے نبی کی یاد میں گزرتا۔ اور یاد کیا ہے؟ ہر بات، چونکہ محبت کا دعویٰ کرنا بڑا آسان کام ہے، اس پر عمل پیرا ہونا یہ بڑا مشکل کام ہے، کیونکہ محبت ہوتی یہ ہے کہ محبوب کی ہر بات کو مانا جائے، محبوب کی ہر بات کو۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ، بڑا مشہور و معروف مقام صاحبہ کے اوپر، حضرت علی کو کسی مقصد کے لیے حضور نے کسی کام بھیج دیا، خود نماز ادا فرما لی۔ حضرت علی آئے، کریم آقا علیہ السلام نے حضرت علی کی گود میں سر رکھا اور آرام فرما ہو گئے۔ اب حضرت علی یہ بھی نہ کہہ سکے کہ یا رسول اللہ میری نماز عصر رہتی ہے، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ بھی رہتی ہے، اے اللہ کے نبی بڑی خاص نماز رہتی ہے، میں نے ابھی نماز پڑھنی تھی۔ نماز رہتی ہے لیکن پھر بھی حضور کے آگے زبان نہیں اونچی کی، حضور کے آگے بولے نہیں ہیں کہ اللہ کے نبی میری نماز رہتی ہے۔ حضور گود میں آرام فرما ہو گئے، کچھ دیر گزری، آخر نماز قضا ہونے کا، نماز آپ کی اور میری تو نہیں تھی نا، علی المرتضیٰ کی تھی، جس کی زندگی میں تکبیر اولیٰ قضا نہ ہوئی ہو، اس کی عصر کی نماز قضا ہو رہی ہے، آنکھیں برسنے لگی اس نماز کے محبت میں کہ یار نماز چلی گئی، یہ خیال جو آیا تو آنکھیں برس پڑی، آنسو بھی گرا تو کہاں چہرہ مصطفیٰ پہ، جو ہی آنسو گرا حضور کی چشمان مبارک کھلی، فرمایا کیا ہوا؟ کہ یا رسول اللہ عصر کی نماز چلی گئی۔ تو حضور نے ہاتھ اٹھائے، اللہم انا علی فی طاعتک و طاعت نبیک، اے اللہ علی تیری اطاعت میں تھا، تیرے نبی کی اطاعت میں تھا، اور سورج واپس آ جائے علی نماز ادا کر لے۔ واقعہ سنانا مقصود نہیں ہے، صحابی کی زندگی کی ایک مثال پیش کی ہے کہ صحابی کی زندگی کا مقصد فقط یہ ہے خوش ہو تو محمد مصطفیٰ خوش ہو۔ اب آؤ پھر ہمارا زندگی کا کیا مقصد ہے؟ ہم تو ڈنڈی مارنے میں نمبر 1۔ حضور نے فرمایا من غش فلیس منی، جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں ہے، جس نے ناپ تول میں کمی کی وہ ہم میں سے نہیں ہے، جس نے کسی اپنے مسلمان بھائی کا دل دکھایا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو شخص پیٹ بھر کر سویا اور اس کا پڑوسی رات بھوکے رہا، فرمایا وہ شخص مومن نہیں ہے۔ ماں باپ کا دل دکھانے میں،
ہم نے دیر نہیں لگائی، اور صحابہ کرام کی زندگی کا ایک ایک لمحہ اپنے نبی کی محبت میں اور اپنے نبی کی اطاعت میں گزرے، تو پھر کیوں نہ قرآن کہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اس لیے فرمایا وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، اپنے رب کے نام کو یاد رکھنا ہے۔ اور میں اکثر عرض کرتا ہوتا ہوں، اس ذکر سے مراد صرف اللہ 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 کرنا نہیں ہے، اس ذکر سے مراد یہ ہے کہ اس جگہ سے لے کر منبر سے لے کر ایک بازار میں کھڑے ہونے والے شخص تک، وہ جہاں بھی کھڑا ہے وہ اللہ کا ذکر کر سکتا ہے، شرط یہ ہے کہ اس کو ہر وقت اللہ یاد ہو۔ اگر ایک دکاندار کنڈے کے اوپر کھڑا ہوا ہے، تول کر رہا ہے کسی چیز کو، ناپ تول میں کبھی نہ کرے کہ اللہ کا ذکر ہے، اسے یہ خوف ہو کہ یار میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ اور جب انسان کے اندر یہ کیفیت آ جائے تو پھر اللہ رب العالمین اس آدمی کو کامیابی کا سیرا عطا فرماتا ہے۔ وقت کے دامن میں قلت ہو گئی، وگرنہ میں اگلی آیات بینات آپ کے گوش گزار کرتا، اس کا ترجمہ انشاءاللہ اگلے جمعۃ المبارک پر عرض کروں گا۔ اب آپ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، اپنے رب کے نام کو یاد کرو، اپنے رب کو یاد رکھو، ہر لمحہ ہر لحظہ ہر گھڑی۔ انسان کا یہی کام ہے، بندہ مومن کی فقط اتنی ڈیوٹی ہے، اور خدا کی قسم کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ اگر ہم یہاں سے لے کر وہاں تک یہ ٹھان لیں کہ میں نے حلال کھانا ہے، حرام سے بچنا ہے، شک والی چیز سے دور چلے جانا ہے، یہ فیصلہ کر لے کہ آج کے بعد میں کسی بھائی کو ناراض نہیں کروں گا، جو میرے اوپر ناراض ہے میں اس کو بھی راضی کرنے کی کوشش کروں گا، میں اس کے لیے آسانیاں پیدا کروں گا، اپنے بھائی کے لیے مشکلات کا سبب نہیں بنوں گا۔ جس آدمی نے اتنا ٹھان لیا، اتنا سوچ لیا، اللہ اس سے راضی ہو جاتا ہے، اور اللہ جس سے راضی ہو جائے وہی بندہ اللہ رب العالمین کا مقرر ہو جائے۔ انشاءاللہ اگلے جمعہ مبارک پر یہی سے آغاز ہوگا۔